قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، ایمان بالغیب ہی اصل ہے. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. ایسے ہی جس چیز کو اپنے تجربے کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے اس کو بھی ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان صرف اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی لائی ہوئی خبروں کو اور نبی کے لائے ہوئے احکام کو صرف نبی کے اعتماد پر تسلیم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی لائی ہوئی خبر پر نبی سے ثبوت طلب کیا جائے، اور ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر اس کو یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے. یہ کفر اور ایمان کا خلاصہ ہے. اس لیے عرض یہ کرنا ہے اصل کہ اللہ رب العزت ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وہ خبریں دیتے ہیں جو خبریں حالات کے خلاف، عقل کے خلاف، اپنے اندرونی جذبات کے خلاف، یہاں تک کہ احکام بھی وہ آتے ہیں جو احکام حالات کے خلاف، حیثیت کے خلاف، ماحول کے خلاف، اندر کے جذبے کے خلاف. اس لیے کہ اللہ رب العزت ایمان اور اطاعت میں آزمانا چاہتے ہیں. اس لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب خبریں ظاہر کے خلاف ہیں. اگر ہم غور کریں گے سیرت میں تو ہر خبر عقل اور ظاہر کے خلاف ہوگی. اسی لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے عذاب کو دیکھ کر یا ایمان لاتا ہے مشاہدے کی بنیاد پر، تو اس کا ایمان نہ اس کو کوئی نفع دے گا نہ وہ قابل قبول ہوگا. اس لیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے. وہ اس لیے ہے تاکہ ان کا یقین اپنے مشاہدات، اپنے تجربات کی طرف نہ جائے. اگر یقین گیا مشاہدات کی طرف، تجربات کی طرف، تو ان کا عملی اقدام بھی غلط ہوگا. ان کا عملی اقدام بھی غلط ہوگا. اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں غیب کی بنیاد پر تو ان کا عملی اقدام درست ہوگا، اور اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں مشاہدے کی بنیاد پر تو ان کا اقدام عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرے میں، ان تمام لائنوں میں ان کا اقدام غلط ہوگا. اس لیے کہ ان کا ایمان بالغیب ان کے پاس نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان عقائد کی لائن کی چیز ہے. ایمان ایک الگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ تم اللہ کو ایک تنہا ذات تسلیم کر لو. یہاں تک لوگ صرف عقیدے اور ایمان کو محدود سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے عملی اقدام سے ہوگا. ایمان بالغیب کا فیصلہ آپ کے عملی اقدام سے ہوگا. اور یہ ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے دین کے تمام شعبوں میں کہ جیسے یہ کہا جائے کہ روح جسم میں کام کر رہی ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک. ان تمام سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز کا بڑھنا اور اس کا وجود اس کے اندر روح کی علامت ہے. اس طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالغیب
وہ پھیلا ہوا ہے عقائد سے لے کر ایک ادنا وقتی بشری حاجت تک سے. صرف عقائد کی درستی کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان پھیلا ہوا ہے عقائد سے لے کر ایک وقتی چھوٹی سی بشری حاجت کے سنت کے مطابق پورا ہونے تک ایمان پھیلا ہوا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بت پرستی سے ڈرانے کے لیے اور بچانے کے لیے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ بت پرستی کفر ہے، بلکہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر زندگی کے تمام شعبوں میں غیروں سے ممتاز رکھنے کے لیے ان کی ایک ادنا وقتی ضرورت کو بھی غیروں کے طریقے پر پورا کرنے کو براہ راست عقائد سے جوڑا ہے اور براہ راست بت پرستی سے جوڑا ہے. میری بات بہت توجہ چاہیے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ تو ایک معاشرے کی لائن کی چیز ہے، عقائد کی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ تو ایک معاملات کی لائن کی چیز ہے. بلکہ قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہی یہی تھا کہ تمہاری عبادت کا، تمہارے معاملات کا، تمہارے معاملات اخلاق اور معاشرے کا، کسی بھی لائن کا کوئی ایک عمل بھی اگر غیروں کے طریقے پر ہے تو تم اسلام میں پورے داخل نہیں. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو عقائد کو ایک الگ شعبہ بنایا ہے اور معاشرے کو عقائد کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی ایک وقتی ضرورت کو غیروں کے طریقے پر پورا کرنے کو براہ راست اس بت پرستی سے اور براہ راست کفر سے اور براہ راست عقیدے کی خرابی سے جوڑ رہے ہیں. میں اس کے لیے ایک واقعہ کرتا ہوں تاکہ اس سے معلوم ہو کہ ایمان بالغیب کی رگیں اور ایمان بالغیب کا اثر دین کے تمام شعبوں میں کیسے پیوست ہوا ہے. جس کو اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے کا مسلمان یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو سننے تو کوئی فرض تو ہے نہیں. واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ یہ کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں جس کو ذات انوات اس درخت کا نام مشہور کیا ہوا تھا. اور جب فارغ ہوتے تھے جنگ سے تو ہتھیار درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے. صحابہ کو اچھا لگا، یہ طریقہ بھی اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا طریقہ ہے، ہتھیاروں کی حفاظت بھی ہے، خود بھی ہلکے پھلکے رہیں اور ہتھیار درخت پر لٹکاتے. صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ عبادات سے لے کر ضروریات تک ہر قدم پر صحابہ کرام اس کے پابند تھے کہ آپ سے معلوم کریں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں.
صحابہ نے شروع نہیں کیا، پوچھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی مسلمان کو غیروں کی مخالفت کا حکم دیا اور ضروریات میں بھی دونوں، کہ تمہاری کوئی عبادت بھی غیروں کے مشابہ نہیں ہوگی اور تمہاری کوئی ضرورت بھی غیروں کے مشابہ نہیں ہوگی۔ یہود دونوں مثالیں بنی اسرائیل سے متعلق۔ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، صوم عاشورہ۔ پوچھا آپ نے کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ یہ دن ہمارے لیے فرعون کی سے نجات کا دن ہے، اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اللہ کا شکر کرنے کے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ہم روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کریں گے۔ اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہود کی مخالفت روزہ رکھنے میں ہے، جو روزہ تمام عبادات میں اہم العبادت ہے، جب اس میں مخالفت ہے، تو جب عبادات میں یہود کی مخالفت ہے تو ضروریات میں ان کی مخالفت کا کیا درجہ ہوگا؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ کہ معاشرے کی لائن میں مسلمان کا ایک وقت ضرورت کا پورا کرنا، اس کی زد براہ راست عقائد پر اور ایمانیات پر پڑتی ہے۔ یہ گزارش کرنا تھا۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا آپ سے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی کوئی ایک درخت ایسا کر لیں تو ہتھیار لٹکا دیا کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کتنے غیروں کے طریقے ایسے ہیں کہ جو ہمارے اپنے خیال میں ضرورت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے اپنے دین میں وہ ان کا اپنا معاشرہ ہے اور وہ اس کو بطور عبادت کے کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ان بنی اسرائیل کی طرح ہو گیا ہے کہ جب وہ بحر قلزم سے پار ہوئے اور انہوں نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مطالبہ کیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہ، یعنی میں کہتا ہوں میرے آپ کے سب کے یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ کہاں ہتھیار درخت پر لٹکانے میں غیروں کی مشابہت اور آپ سے اس کی اجازت لینا۔ آپ کا جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے، یہ نہیں۔ آپ کا جواب سنیے، آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ ہتھیار لٹکانے کے لیے ایک درخت کا مطالبہ، یہ مطالبہ بالکل ایسا مطالبہ ہے جیسا بنی اسرائیل نے بحر قلزم سے پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہ۔ آپ اس اندازہ کر لیجئے کہ جو مشابہت، جو مماثلت بت پرستی میں ہو رہی ہے، وہ مشابہت، وہ مماثلت ہو رہی ہے ایک وقت ضرورت کو غیروں کے طریقے پر پورا کرنا۔ اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ عقائد صرف ایمانیات، صرف عقائد کا درستگی کا نام نہیں، بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب یہود اسلام لے آئے تو یہود نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا
کہ ہم قرآن کی طرح توریت ہی پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی طرح توریت ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن تو پڑھتے ہیں ہم، بے شک کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان سے ایمان لائے ہیں اور آپ پر نازل کی گئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اپنی کتاب توریت اس کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ ایمان کو عقیدے سے لے کر مسلمان کے ایک وقتی ضرورت کے پورا کرنے تک کفر سے بیزاری صرف بتوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کفر سے بیزاری ان کی وقتی ضرورتوں میں بھی ان کی مشابہت سے نفرت، ان کے طریقوں سے نفرت، یہ ایمان کا وہ درجہ رکھتی ہے جو ایمان کا درجہ عقائد میں، اور جو ایمان کا درجہ بتوں کی عبادت سے انکار کا ہونا چاہیے۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ کوئی آدمی آمنا کرنے پر چھوڑا نہیں جائے گا جس تک اس کا امتحان نہ لیا جائے، ایک خبروں میں، ایک احکام میں، اور تیسرا امتحان وعدوں کے یقین میں، کہ ہمارے وعدوں کو کون یقین کرتا ہے۔ ان تین چیزوں میں مومن کا امتحان ہے، احکام میں، خبروں میں، احکام میں اور وعدوں میں۔ پہلی بات میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے امتحان خبروں میں ہے کہ نبی کی طرف سے آنے والی خبر وہ عقل کے ظاہر کے بالکل خلاف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی خبر دی، اور یہ عجیب بات ہے کہ ابو جہل کو پہلے بتلایا، ابو بکر صدیق کو بعد میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بات اور آپ کی دعوت وہاں تک نہیں ہے جہاں تک لوگ تسلیم کریں، بلکہ وہاں مقدم ہے جہاں تکذیب کرنے والے ہیں۔ لوگ تو بعد میں کہ دوڑے ہوئے، وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھی، یہ کہتے ہیں کہ رات 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا اور لامحدود آسمانوں کا ہوا۔ انہوں نے سنتے ہی کہا کہ ہاں سچ کہتے ہیں، اس میں کوئی تعصب کی بات ہے، ہم اس سے آگے کی باتوں پر یقین لا چکے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد ابھی ٹھہرو، میں سب کو جمع کر لوں تب آپ بیان کرنا، تاکہ سب مل کر تکذیب کریں آپ۔ کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کو پہلے خبر کی ہے، جو تصدیق کرنے والے ہیں انہیں بعد میں بعد میں جا کر خبر کی ہے۔ اس موقع پر کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے۔ بتائیے، یہ میں بہت اہم بات کرتا ہوں۔ چھٹائی، یہ کون ایمان والے ہیں، کون ایمان والے نہیں ہیں، کون اطاعت کرنے والے ہیں، کون اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس چھٹائی کے لیے 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، خبریں، احکام اور وعدے۔ یہ 3 سارا اسلام، سارا ایمان ان 3 چیزوں میں مجھے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کیا، خبریں۔ جو نبی خبر دیں گے وہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ کہ آپ نبی کی خبر پر یقین کریں، نبی کے اعتماد پر۔ تو میں نے مثال عرض کی ہے کہ سفر معراج یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ آگے جتنا نبی اللہ کی طرف سے کسی خبر کے دینے میں سچے ہیں، اتنے ہی اپنے ذاتی معاملات میں بھی سچے ہیں۔
آپ نبی کے ذاتی معاملات میں بھی ان کی ایسی تصدیق کریں جیسی تصدیق کرتے ہیں آپ نبی کی طرف سے آنے والی غیب کی خبروں میں. ان کے ذاتی معاملات میں اسی تصدیق. اس لیے کہ سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے درمیان بھی سچا ہے، اپنے ذاتی معاملات میں بھی سچا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے. سنو غور سے. امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو کون تسلیم کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی. جب آپ قیمت دینے لگے اس سے پہلے اس دیہاتی سے پوچھا اور لوگ ملے اور کہنے لگے کہ گھوڑا بیچو گے؟ اس نے زیادہ قیمت ملتی ہوئی دیکھی تو آواز دے کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں ان کو بیچ دو. اور میں گھوڑا تو خرید چکا. اس نے کہا نہیں واللہ ما بعتک ہوں، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں، ہمارا آپ کو کوئی معاملہ نہیں. آپ نے فرمایا میں گھوڑا تم سے لے چکا ہوں، معاملہ ہو چکا ہے. وہ کہتا تھا کہ نہیں معاملہ نہیں ہوا ہے. چنانچہ اس دیہاتی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا بچنے کے لیے کہ اس نے یہ شرط لگائی آپ پر کہ آپ گواہ پیش کریں جو گواہی دے آپ کے متعلق کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا، معاملہ ہو گیا تھا. گواہ لائی. گواہ کوئی تھا نہیں، گواہ کو بھی نہیں تھا. اور ظاہر بات ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو. نبی کی بات کی تصدیق میں عقل کو، دلائل کو اور ثبوت کو کوئی دخل ہی نہیں ہے. میں تو بلکہ درمیان میں عرض کرتا ہوں کہ اگر نبی کے کسی سنت یا نبی کے کسی حکم کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو یہاں تک ایک روایت نقل کی ہے فتح العزیز میں کہ 99 عقل کے حصے دیے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک حصہ 100واں حصہ عقل کا ساری مخلوق میں تقسیم ہوا. یہاں تک آپ کی عقل کو اتنا کامل بنایا گیا ہے. یہ ایک مثال بیان کی ہے شاہ صاحب نے. فتح العزیز جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر ہے اس میں نقل کیا جائے کہ اللہ نے 100 حصے عقل کے کیے ہیں، ایک حصہ 100واں حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے سائنسداں اور سیاستداں جو عقل لڑاتے ہیں دین میں، یہ مقسوم العقل نہیں بلکہ معدوم العقل ہے. تقسیم نہیں عقل میں. میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی کسی ایک سنت کے مقابلے میں یہ معدوم العقل ہے. یہ کسی سنت کی حکمت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ طریقہ ان کا ہے جن کو 99 عقل کے حصے دیے گئے ہیں. تابع انہیں کیا گیا ہے جن پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہو کر کون سا ذرہ کسی حصے میں عقل کا آیا ہوگا. تو میں تو کہتا ہوں کسی سے بے عقل کوئی نہیں ہے کہ جو کسی حکم بارے میں کہ اس کی کیا ضرورت تھی. اس لیے سوائے انقیاد کے اور سوائے بات کو قبول کرنے کے کوئی راستہ نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ دیہاتی نے آپ سے گواہ طلب کیا اور گواہ کوئی تھا نہیں. حضرت خزیمہ کے امتحان کا وقت تھا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں خزیمہ کے ایمان کے امتحان تھا کہ اگر ہم تنبیہاً بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں خزیمہ کیا جواب دیتے. خدا نہ کرے اگر خزیمہ یہ کہہ دیتے کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور یہ کہنا کہ جنت دوزخ کو میں نہیں جانتا کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے،
میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھوڑا خریدنے معاملہ ہونے کا انکار اور آخرت کا انکار دونوں برابر ہے، مجھے یاد کرنا، مجھے یاد، کاش کہ ملیشیا والے اردو سمجھ۔ میں کہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے جزیات ہیں اسلام کے جن کے بارے میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کام ایمان والے ہیں، بہت جزیات۔ ایمان والوں کے ایمان لانے کا حکم اسی لیے ہے کہ اس کے جزیات اتنے ہیں کہ اگر ہر قدم پر آدمی ہے نا غور کرے کہ میرا یہ اقدام عمل ایمان کے خلاف ایمان کے مطابق ہے، تو خبر نہیں کون سے گڑھے میں کون سی ظلمت سے جا کے کھو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال کیا آپ نے خزیمہ سے، تو زمانے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے بڑا خرید دیا تھا۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ خزیمہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ عرض کیا گواہی میں کیسے گواہی نہ دی؟ ہمیں آپ نے جنت کی خبریں دی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کے عذاب کی خبریں دی ہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ہمیں عرش کرسی کے وجود کی خبریں دی ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے اللہ کے وجود کی خبر دی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں تھے نا کہیں بھی۔ آپ نے سفر معراج کی جتنی خبریں دی ہیں، اعمال پر جزا کی، بدعمالی پر سزا کی، ہم نے تو ان سب کو تسلیم کیا ہے۔ خیر کیا بات، ایک گھوڑی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی صداقت پر سند عطا فرمائی، وہ ہے یہ سند کہ مومن اتنا سچا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تنہا کی گواہی دو کے برابر ہے۔ ہم نے یقین اور سنت کا راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ شاید ایک کی بھی گواہی کافی نہیں ہوتی، شہادت قاضی نہیں چھوڑا اپنے آپ کو۔ اور وہاں سچائی کا حال یہ ہے کہ ایک فرد تنہا وہ دو کی گواہی کے برابر ہے کہ خزیمہ اگر آج کے بارے میں کسی بات کے بارے میں گواہی دے تو خزیمہ کی گواہی دو کے برابر تسلیم کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب، پہلا میں نے کیا تھا کہ پہلے ایمان بالغیب کا امتحان خبروں میں ہوگا۔ یہ خبریں ہیں، 3 لائنیں ہیں جس میں ایمان کا امتحان ہے، خبروں میں، احکام میں اور وعدوں میں۔ دوسرا امتحان احکام میں ہے کہ وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے جو احکام کو یقین کے ساتھ قبول کریں، اور احکام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو آزمائیں گے احکام میں، اس لیے کہ ایمان تو اطاعت کا نام ہے نا، ورنہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کفار اور مشرکین بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور آپ کو نبی برحق بھی مانتے تھے اور آپ کے نبوت کی اور آپ کی بعثت کی علامتوں کو جانتے تھے، لیکن آپ کی اطاعت سے انکار کرتے تھے۔ ایسے لوگ ملیں گے، ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ نبی کو اپنی اولاد کی طرح جانتے ہیں، ہزاروں بچوں میں ایک بچہ ہو تو باپ پہچان لگے میرا بیٹا ہی ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ معروف کی بات ہے۔ سوال اس کا نہیں تھا، سوال اس کا تھا کہ اگر تم ایمان لائے ہو نبی پر
تو پھر تم نے عملی طور پر اس ایمان کو ظاہر کیا یا نہیں کیا؟ ایسا میں نے عرض کیا تھا کہ احکام ایمان پھیلا ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نماز کا نام ایمان رکھا ہے. اسلام کا پہلا رکن ہے نماز. کفر اسلام کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ صرف نعوذ باللہ اللہ کے وجود اور انکار کا نہیں کیا ہے، بلکہ نماز کو ایمان کہا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. یہاں ایمان سے نماز مراد نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ احکام آئیں گے ایمان کی جانچ کے لیے، اور یہ احکام ایسے آئیں گے کہ کہیں احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، کہیں احکام آئیں گے اپنے جذبات کے خلاف، کہیں احکام آئیں گے ماحول کے حالات کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے معمول کے خلاف. ان سب میں اللہ تعالی مسلسل ایمان والوں کو آزمانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہے، اور فرشتوں کا امتحان میں کہتا ہوں کہ یہاں حیثیت، آیا اپنی حیثیت کو قربان کر سکتے ہیں یعنی حکم پر. یہ سب سے پہلے امتحان ملائکہ کا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں. اب تک کی عبادت سے تمہارے اندر، کیونکہ عبادت کی کثرت اور عبادت میں اللہ کا قرب وہ اگلے حکم کو پورا کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. یہاں اگر حکم ختم نہیں ہو جاتا کہ تم نماز پڑھتے ہو، تمہارا نماز پڑھنا ہمارا حکم پورا کرنا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی عبادت کے لیے نماز ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انتہائی عبادت نماز نہیں ہے، بلکہ ہم انتہائی اطاعت کو دیکھنے کے لیے حکم لائیں گے کہ تمہاری عبادت نے تمہیں اطاعت میں کہاں تک پہنچایا. علماء نے لکھا ہے کہ علم شیطان کے پاس، عمل شیطان کے پاس، عقل شیطان کے پاس. ان تینوں کے باوجود علم، عمل، عقل، حضرت تھانوی لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم، عقل اور عبادت یہ تینوں چیزیں شیطان کے پاس تھیں. اس سب کے باوجود جو مردود ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک عین باقی ہے کہ عشق نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اگر عشق ہوتا تو وہ اس امر کو پورا کر دیتا کہ اگر تیرا امر ہے آدم کو سجدہ کرنے کا تو میرے نزدیک تیرے امر کی وجہ سے آدم افضل ہے، میں مفضول ہوں. یہ امتحان تھا. میں بہت اہم عادت کرتا، عبادت کرتے 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 ایک ایسا امر آیا کہ جس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت سے تمہاری حیثیت بنی ہے یا ہماری عبادت کرنے سے تم نے اپنی حیثیت کو مٹایا ہے. سوال اس کا. شیطان نے یہ کہہ کر انکار کیا ہے انا خیر منہ. یہ خیر منہ یہ عقل کا تقاضا ہے. انا خیر منہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کرتا. ہاں آپ اپنی ذات کو کہنے تیار ہیں، عبادت کا طریقہ بدلنا چاہیں، عبادت میں اضافہ چاہیں، جو حکم دے میں تیار ہوں آپ کے لیے. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں ادنا کو سجدہ کروں، انا خیر منہ. ایسا میں لکھا ہے کہ اس کی عقل نے اس کو مارا ہے یہاں، کیونکہ عقل تقاضا کر رہی ہے اپنی حیثیت کا کہ ہماری حیثیت صحیح ہے. چنانچہ سب نے سجدہ کیا دعائی کی، اور یہ یہاں سے مردود ہوا ہے. سب سے پہلا
محرومی کا سبب وہ آسمانوں پر حسد بنائے. اور آج بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی قید کو محروم ہوگا تو وہ محرومی حسد کی وجہ سے ہوگی. یہ کہ حسد مقابل بناتا ہے، معاون نہیں بناتا، اور حسد نافرمان بناتا ہے، مطیع نہیں بناتا. یہ حسد کی خاصیت ہے، کیونکہ پیچھے نیکیاں ضائع کرا دیتا ہے، اگلی نیکیوں کی آمد کا راستہ بند کر دیتا ہے. یہ حسد کی خاصیت ہے. شیطان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. پچھلی عبادتیں سب صفر، جی ہاں، اور آگے عبادت کا راستہ بند. حسد نہیں ہے کہ انا خیر منک، میں ان سے بہتر. یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں حیثیت کا امتحان تھا کہ ہم حکم دیں گے تمہیں کہ تم ادنا کو سجدہ کرو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حال کے امر کو پورا کرنا یہ نجات کا راستہ ہے، اور حال کے امر کو چھوڑ دینا یہ ناکامی کا اور نقصان کا راستہ ہے. حال کام چنانچہ ایک مثال میں نے عرض کی ہے کہ یہاں حکم آیا ہے حیثیت کے خلاف. آگے امتحان ہے انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام اپنے اندر واقعی اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. پہلے اولاد کا جذبہ، اور اولاد کا جذبہ بھی ہم دنیا داروں کی طرح اپنی دنیا کے لیے نہیں ہوتا تھا. اولاد کا جذبہ بلکہ اولاد کا جذبہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی امانت کی حفاظت کے لیے. قرابت داروں پر، موالی پر تو اس بات کا خدشہ ہوتا تھا کہ امانت کو ضائع کر دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی حفاظت کوئی کرنے والا نہیں. زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی بیوی کی عمر، 120 سال کی اپنی عمر میں اللہ سے یہ کہہ کر اولاد مانگی ہے کہ میرے تو اولاد کے ہونے کے سارے اسباب ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر میں تجھ سے مانگ کر نامراد کبھی نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے. یری سنی و یری سنا لیا، اس لیے مانگی اولاد کہ اس امانت کی حفاظت کے لیے جو امانت تیری دین کی اور دعوت کی میرے پاس. قسط الموالیہ، مجھے اندیشہ ہے امانت کو ضائع وہ کر دیں گے، قرابت دار، متعلقین. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام اس مقصد کے لیے تو اولاد چاہتے ہیں، اور جب اولاد ملتی ہے اور کسی قابل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو ذبح کرو. حکم ہے آپ کا. بیٹے سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی اخلاص سکھلانا چاہیے، اور تصحیح نیت بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. تصحیح نیت بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. بچے کے لیے بھی تصحیح نیت کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملے میں بیٹے کو کی نیت کو درست کرایا ہے، یہ کہہ کر فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم سے ہے یا تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم سے ہے؟ اگر میرے حکم سے ہے تو پھر نیت تمہاری ٹھیک نہیں ہے. اگر تمہارا ذبح ہونا اللہ کے امر سے ہے تو یہ نیت درست ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے میں آپ کو ذبح کروں، بلکہ یہ فرمایا فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں آپ خود غور کیجئے، آپ ذبح ہونا چاہتے ہی نہیں ہونا چاہتے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی جو آپ چاہیں، نہیں، حکم آپ کو دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو اللہ سے درخواست کر کے جان بچوا لیں، چاہیں تو ذبح کرتے ہیں.
افعل ما تؤمر، یہ بچے کا جواب ہے۔ باپ کا سوال ہے فانظر ماذا تری، اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا کام کرنا، تمہارا قربان ہونا میرے حکم سے نہیں ہے، تمہارے اپنے ارادے سے ہونا چاہیے، تمہارے اپنے ارادے سے ہونا چاہیے۔ فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہارا اپنا ذاتی خیال کیا ہے؟ ایک بچے کا اپنا ذاتی خیال معلوم کرنا ذبح ہونے میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اخلاص کی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے، لیکن حکم ذبح کرنے کا ہے۔ آگے چلیں، نبی کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، حدیبیہ۔ آپ اور آپ کے صحابہ کے پورے اجتماعی امتحان کا موقع ہے یہ، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ واپس جائیے تو کیا آپ اپنے جذبے کو قربان کرتے ہیں ہمارے حکم پر؟ حالانکہ عمرہ بھی اللہ کا حکم اور عمرے سے روکنا بھی اللہ کا حکم، یہ نہیں فرمانے کہ نہیں آپ مقابلہ کریں، آپ عمرہ کریں، عمرہ بھی اللہ کا حکم، روکنا بھی اللہ کا حکم۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے جذبے کو پورا تو نہیں کرتے ہمارے حکم کے خلاف۔ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اچھے جذبے کو حکم پر چھوڑ دیں۔ جذبہ بہت اچھا ہے عمرے کا، آپ کو خواب عمرہ دکھلایا گیا، صحابہ کو لے کر چلے، وہاں پہنچے، مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا وعدہ ہم پر عمرے کا، کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے؟ کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کیا بیت اللہ سب کا نہیں ہے؟ ہر بات کے جواب میں ہر ایک یہ کہتا تھا کہ عمر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، عمر اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول وہ کریں گے جو اللہ حکم دیں گے۔ یہ امتحان ہے اس بات کا کہ کون یہاں سے پلٹ جاتا ہے اور کون نبی کی مخالفت کر کے عمرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ابھی یہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جذبہ بہت اچھا جذبہ عمرے کا ہے، مگر حکم واپسی کا ہے۔ سمجھیں گا، ابھی یہاں سے ہٹے نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وعدے سارے ایسے وقت میں کیے گئے تھے جب حالت انتہائی خراب ہے۔ اچھے حالات میں وعدے کیے جائیں تو لوگ تسلیم کریں گے، یقین کر لیں گے، برے حالات میں وعدے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک موقع ہے کہ صاحب یہاں سے واپس تو حکم یہ ہے، چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح مبینہ عطا فرمایا۔ تو صحابہ فرماتے تھے کہ تم لوگ مکہ پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ اپنے جذبے کو حکم پر قربان کرنا یہ ہے فتوحات کا سبب۔ سنا جی، آگے چلیں۔ کہیں حکم آئے گا، کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف۔ معمول ہے کہ سب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہجرت کے بعد بھی غالباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اچانک ظہر کی نماز ہو رہی تھی انصار کے محلے میں، نماز کے دوران حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی عبادت سے نبی کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر کون کون آیا ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلا قبلہ درست تھا اسی پہ رہنا چاہیے۔ ہم نے چھٹائی کے لیے حکم دیا ہے۔ ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه۔ ہم
پلٹنے والوں کو بھی جانچنا چاہتے ہیں، شرائع کرنا چاہتے ہیں، اور اطاعت کرنے والوں کو بھی جانچنا چاہتے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکم آیا نماز کے دوران کہ آپ رخ پہ دیجیے بیت اللہ کی طرف، آپ پلٹے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ سب پلٹ گئے، حکم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف، کیونکہ نبی کی بعثت اطاعت کے لیے ہے، یہاں حکم آیا ہے معمول کے خلاف۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ نے سفہا کہا ہے قرآن میں، کہ سفہا بے وقل احمق قسم کے لوگ ہیں جو یہ سوال کھڑا کریں گے کہ یہ قبلہ کیوں بدلا گیا۔ یہود کہتے تھے کہ قبلہ کیوں بدلا، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا۔ کفار کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا جو ہمارا مذہب اختیار نہیں کرتے۔ منافقین معترض ہوتے تھے، انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، جس طرح ہوتا رہتا ہے ایسے ہی، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اس طرح عبادت ہو رہی تھی ہوتی رہتی، تو اس کو بدلا کیوں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہے، ہم حکم دیں گے معمول کے خلاف، اس لیے آپ غور کریں گے کہ صحابہ کرام کی، اپنے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ بر وقت حکم کو پورا کرنے میں ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ احکام ان کے معمول کے خلاف، ان کے جذبے کے خلاف، ان کی چاہت کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ ہم حکم دیں گے وہ آپ کے کہیں معمول کے خلاف ہوگا، کہیں جذبے کے خلاف ہوگا، اور کہیں آپ کی حیثیت کے خلاف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو تمام مدینہ منورہ میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور باپ کی خدمت کرنے والے تھے۔ فرمائے جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لو، سیدھا حکم، نہ کوئی وجہ بتلائی، نہ کوئی ترغیب دی کہ ہم آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں، آپ پورا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، نہیں، نہ کوئی ترغیب، نہ کوئی وجہ، روایت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جاؤ میرے باپ کا سر کاٹ کر لو۔ وہ صحابی دوڑے فوراً، میں کہاں جا رہے عرض کیا آپ کا حکم ہے باپ کا سر کاٹنے کا، اور میں یہاں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ، ورنہ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو رشتوں کو توڑنے کے لیے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم رشتے توڑیں۔ فرمایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں محبت ہم سے زیادہ باپ سے زیادہ۔ میں عرض کرتا ہوں شریعت میں ایک شکار کی شکل ہے کلب معلم سدائے ہوئے کتوں کے ذریعے۔ شریعت کہتی ہے کہ 3 شرطیں ہیں تو ان کا شکار آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، آمدن نہ چھوڑیں۔ دوسری شرط کہ کتا شکار میں سے نہ کھائے بلکہ شکار لا کر مالک کو دے تو حلال ہے، یہ شرط بھی آسان ہے۔ تیسری شرط بڑی مشکل ہے کہ جب یہ کتا چھوڑا جائے شکار کی طرف اور یہ شکار کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور مالک اس کو روکے تو یہ مالک کے اشارے پر رک جائے تب سے اس کا شکار حلال ہے، اور اگر یہ اپنی چاہت سے شکار پر حملہ کر لیتا ہے، مالک کے روکنے سے رکتا نہیں ہے، تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اگر ایک کتا جو تمام مخلوق میں سب سے رذیل سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اطاعت پر نہیں تو اس کا شکار قابل قبول نہیں، تو انسان اصل مخلوقات ہے، اس کا اگر اقدام اور اس کا کوئی عمل
اگر وہ حکم کے خلاف ہو رہا ہے صبر و قابل و قبول کیسے ہو؟ غور کرنے کی. تو میں نے عرض کیا کہ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ احکام آئیں گے بالکل یعنی معمول کے خلاف. کہیں حکم آئے گا حالات کے سخت خلاف. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام سفر میں تھے، غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، غلہ ختم ہو گیا. صحابہ کو خیال یہ ہوا کہ بھوک تو برداشت ہو نہیں سکتی، پیدل چلنا آسان ہے، یہ سواری پر باری باری سوار ہو جائیں گے. چنانچہ اس زمانے میں گدھے ہوتے تھے اور پالتو گدھے حلال تھے اس وقت تک. پالتو گدھے حلال تھے اس وقت تک. گدھا ذبح کیا، حلال گوشت. بھوک کی شدت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سفر میں ہے، گدھا ذبح کیا، گوشت تیار ہوا. صحابہ دیکھ رہے تیار ہونے کو ہے گوشت. آپ بتائیے ایک بھوکے آدمی کو کتنا انتظار ہوتا ہے کھانا تیار ہونے کا. جب کھانا بالکل تیار ہونے کو ہوا، روایت میں ہے گوشت گلنے کے قریب تھا، تیار ہونے کے قریب تھا، اچانک حکم آ گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا. حکم آیا، صحابہ نے بھری بھری ہانڈیاں گوشت کی وہ ساری الٹتی زمین پر. دیکھا کہ نہیں حکم آ گیا ہے کہ اللہ نے گدھے گوشت کو حرام کر دیا ہے. یہاں کسی تعویل کی گنجائش نہ کسی. میں تو آج کیا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے مسلمان تعویلات کر کے تعبیرات کے زور کو ختم کر دیتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہاری تعویلات نے تعبیرات کے زور کو ختم کر دیا ہے، ورنہ دور اسلام میں تعویلات نہیں ہوا کرتی. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تعویل کرنا حکم سے جان بچانا ہے اور تعویل سے بچنا حکم پر جان کھپانا ہے. وہ تعویل کر کے حکم سے جان بچاتے نہیں تھے. امام غزالی نے فرمایا کہ تعبیرات کے زور کو ختم کر دیا. آپ تعویل کریں گے تو جو حکم کا زور ہے، جو حکم کا زور ہے اور جو عبرت کا اثر ہے وہ تعبیرات سے ختم ہو جائے. چنانچہ صحابہ نے حکم پورا کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود ساری ڈیرچیاں الٹتی گئیں زمین پر، بلکہ یہاں تک بھی ہوا قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم نے ان کے کنویں سے پانی تو نہیں لیا؟ حالانکہ کون سا زمانہ تھا قوم سمود کا. آپ کے ان کے زمانے کے درمیان لمبا فاصلہ ہے، لیکن آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے ان کے کنویں سے پانی تو نہیں استعمال کیا؟ صحابہ نے کیا کہ ہاں پانی لیا تھا آٹا گوندھنے کے لیے. فرمایا جو آٹا قوم سمود کی بستی کے کنویں کے